سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں ہماری امت میں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں مکمل دین بیان ہو گیا ہے، اب اس کے بعد چونکہ رسول اللہ ہمارے سامنے موجود بھی نہیں ہے اور یہ لوگوں نے ان کی نسبت سے باتیں بتائی ہیں، تو اب ہم ان کے ذریعے نہ دین کو سنیں گے نہ ان باتوں پہ کوئی توجہ دیں گے، لہٰذا حدیث سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کوٹ بھی کرتے ہیں رسول اللہ کی ہدایت کو کہ آپ نے خود منع کیا تھا کہ میری نسبت سے باتیں نہ رکھو۔ تو یہ رویہ پھر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی بالکل غلط رویہ ہے۔ یہ دیکھیے ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں۔ اصل دین کہاں ہے؟ قرآن اور سنت میں۔ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر سنت کہاں سے لیں گے؟ اس لیے کہ ان کو عام طور پر یہ بتایا گیا کہ سنت حدیث میں بیان ہوتی ہے۔ میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ سنت حدیث میں ہرگز بیان نہیں ہوتی ہے ہی نہیں سرے سے۔ سنت مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے، اور اس کا کلمی یا علمی ریکارڈ کیا ہے؟ ہماری فقہ، ہمارے علماء کی کتابیں، یعنی اس کا ریکارڈ حدیث نہیں ہے، اس کا ریکارڈ فقہاء کی کتابیں ہیں، اس کا ریکارڈ علماء کی کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ میری کتاب میزان ہے، میں نے اس دور میں لکھی ہے، 2007 میں پایا تکمیل کو پہنچی۔ اس میں میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہم کو ملا ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس میں سنت کی بھی پوری فہرست مرتب کر کے لکھی ہے، لیکن یہ کتاب حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ ریکارڈ ہوتا کہاں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ بات، یعنی منتقل کیسے ہوا ہے؟ قرآن اور سنت دونوں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے، سارے مسلمان منتقل کر رہے ہیں، ہر مدرسہ منتقل کر رہا ہے، ہر گفتگو منتقل کر رہی ہے، ہر عمل منتقل کر رہا ہے، یعنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رمضان میں رمضان کے روزوں کی ابتدا کر دی، تو بس اس کے بعد ہر سال آپ نے روزے رکھے اور یہ مسلمانوں تک منتقل ہوا۔ حج بھی ایسے ہی ہے۔ ابھی آپ جائیے، کچھ نہ پڑھیے، چلے جائیے وہاں پہ جا کے عمرہ حج کرنے کا فیصلہ کر لیجئے، لوگ کر رہے ہوں گے ان کے پیچھے چلتے چلے جائیے، آپ ٹھیک حج کر لیں۔ یعنی اب بھی وہ مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے منتقل ہو رہا ہے۔ تو یہ منتقل ہوا، لیکن یہ آدمی پوچھ سکتا ہے کہ جی یہ صدیوں کا ریکارڈ ہے نا، تو یہ کہاں ہے پھر؟ یعنی پڑھیں گے تو کہاں پائیں گے اس کو؟ دیکھنا ہو تو امت کے اجماع اور تواتر میں دیکھیے، پڑھنا ہو تو کہاں پڑھیں گے؟ فقہائی کتابوں میں پڑھیے۔ وہ اصل میں اس کو مرتب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت کو بیان نہیں کرتی۔ قرآن اور سنت کی صورت میں جو دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس پر عمل کی کوئی تصویر کسی نے دیکھی وہ بیان کر دیتی ہے، اس سے متعلق کوئی سوال کسی نے کیا اس کا جواب بیان کر دیتی ہے، اس سے متعلق کوئی اشکال پیدا ہوا، لوگوں میں زیر بحث آیا، حضور کے پاس گئے، آپ نے اپنا فیصلہ دیا، وہ بیان کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتی ہے، آپ کی دنیوی باتیں بیان کرتی ہے، آپ کے گھر کے معاملات بیان کرتی ہے، آپ کی جنگیں بیان کرتی ہے۔ یعنی وہ اصل میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ۔ تو چیزوں کو ٹھیک رکھیے، قرآن کی صورت میں ہے، سنت ہمارے فقہاء اور علماء نے اپنی تصنیفات میں ثبت کی ہے، اور اصلاً قرآن اور سنت دونوں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ یہ نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، یہ اصل میں ان دونوں سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ کی سیرت ہے، آپ کے سوانے ہیں، آپ کے زندگی کے حالات ہیں، اور دین، یہ دین یعنی جو قرآن و سنت میں ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے حضور نے کیا طریقے اختیار کیے اس کا بیان ہے۔ تو ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھیں گے تو وہ سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں کہ قرآن اور سنت سے ہم نے دین لے لیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے سوانے، آپ کے اجتہادات، ان سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ علم کے سب سے بڑے ماخذ سے محروم ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ کام تو کسی بڑے عالم کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، کجا یہ کہ پیغمبر کے بارے میں اور خدا کے آخری پیغمبر کے بارے میں کریں۔ کسی بڑے اسکالر اور عالم کا پتہ چل جائے کہ اس نے قرآن و سنت سے متعلق کوئی کام کیا ہے، تو لوگ سفر کر کے پہنچتے ہیں، جاتے ہیں، اس کی کتابیں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی اور آپ کی سیرت و سوانے کی تاریخ ہمیں ملے اور ہم اس کو نظر انداز کر دیں؟ نہیں، ہم زندگی لگا کے اس کو سمجھیں گے، جانیں گے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس میں ہے کیا۔
اس میں نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ ٹھیک، آخری مختصر سا جواب کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری نسبت سے باتیں نہ لکھو، تو پھر لوگوں نے کیوں لکھی اور کیوں ہم ان کو یعنی یہ مختلف موقعوں پر، یعنی یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ نے اس سے روک دیا۔ ایک چیز جائز ہے، مباح ہے، یعنی میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں کہ آپ میری مجلس میں بیٹھے ہوئے کو بات سنیں تو آپ بیان نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی وقت التباس کا اندیشہ ہو تو وقتی طور پر روکا بھی جائے گا، پھر اجازت بھی دے دی گئی۔ تو اس لیے پوری بات سمجھنی چاہیے، روکا گیا تو اس کا ایک خاص موقع تھا، اجازت دی گئی تو دینی ہی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی باتیں ہی لوگ بیان نہ کریں۔ یہ تو دنیا بات میں پوچھے گی جا کے، صحابہ کرام جب نکلے ہوں گے تو میں آپ کو اگر اطلاع ملے کہ صحابی کوئی آ گیا ہے تو ہم نہیں جائیں گے آپ کی باتیں سننے کے لیے، ان سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ نہیں، ان باتوں کی جگہ کیا ہے، بس یہ ہے وہ مسئلہ جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ایک دوسرے کے ساتھ طعن و تشنیع ہوتی ہے۔ ان کو صحیح جگہ پہ رکھ دیجئے تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔